بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ بڑی گرفتاری ہو چکی ہے۔ زمان پارک کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی مزید بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے بھائی دکھی انسانیت کے لیے آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے۔ یہ کوئی رات 2:03 پر ابھی صبح، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں 2:03 25 تاریخ کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی اور لکھا گیا کہ اطلاعات ہیں کہ کٹ پتلی حکومت آج رات چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچ جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی رات 2:03 پہ، یعنی تقریباً صبح کے قریب۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ لوگ پہنچ گئے وہاں پر۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کبھی خان صاحب بنی گالہ میں وہ پش اپ نکال رہے ہوتے ہیں، کارکن باہر رول رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے زمان پارک میں وہ آرام سے بیٹھے اور جناب کارکن باہر سردی میں۔ اور کون سے کو لاکھوں پہنچنے تھے وہ آپ کو پتہ ہے، لاکھوں تو اس وقت بھی نہیں پہنچے کہ جب پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، لیکن نہیں۔ پھر اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ فاروق حبیب کی ٹویٹ آئی کہ فواد چودھری کو پولیس نے ان کے گھر سے ابھی گرفتار کر لیا ہے، امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی فواد چودھری کے بھائی نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ ابھی میرے بھائی کو اٹھا کے کوئی لوگ لے گئے ہیں اور اس طریقے سے۔ اچھا، اب فواد چودھری گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ کل رات سے انہوں نے اودھم مچایا ہوا تھا فواد چودھری نے، حماد اظہر نے، اور بار بار کہتے کیا ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں جناب کوئی دھماکہ ہو جائے گا، بار بار یہ کہتے ہیں مشرقی پاکستان والے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹویٹ مجھے اور آپ یہاں پہ کوٹ کی کرنے دیجئے۔ یہ مراد سعید صاحب کی ٹویٹ ہے۔ مراد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ظرف اور حوصلے سے زیادہ برداشت کر لیا، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ بھائی مراد سعید صاحب، ظرف کی تو آپ بات ہی نہ کریں، البتہ حوصلہ ہم سارے مانتے ہیں آپ کا، واقعی یہ صحیح بات ہے، حوصلہ آپ کا مانتے ہیں، لیکن ظرف کی بات نہ کریں۔ میں نے تو اسی وجہ سے ٹویٹ کی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک فسادی آدمی ہے جس کا نام ہے اوریا مقبول جان۔ یہ اوریا مقبول جان نے ایک ٹویٹ کی اور وہ کہتا ہے کہ محسن میں بتاتا ہوں، میں آپ کو سب اندر کی باتیں بتاتا ہوں کہ کیا ہونے لگا ہے۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور یہ ابھی بھی میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز شیئر کرنے لگا ہوں۔ محسن نقوی کا پہلا حکم نامہ، یہ اوریا مقبول لکھ رہے ہیں، محسن نقوی کا پہلا حکم نامہ، بلال صدیق کیمیانہ کو CCPO لاہور لگا دیا۔ وہ جو 25 مئی کو ریاستی تشدد کا انچارج تھا۔ مشرقی پاکستان کے صحافی تفضل مانک میاں نے لکھا ہے کہ 25 مارچ 1971 کو جب آرمی ایکشن شروع ہوا تو پہلے ڈھاکہ میں ظالم ترین پولیس افسر کو SP لگایا گیا۔ اب یہ تاریخ ذرا یاد رکھیے گا، یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب تفضل مانک میاں یہ مشرقی پاکستان کے صحافی تھے اور اوریا مقبول لکھ رہے ہیں کہ 25 مئی 1971 کو وہ لکھتے ہیں، یعنی اس صحافی کے ریفرنس سے اوریا مقبول بتا رہا ہے کہ 25 مئی 1971 کو جب آرمی ایکشن ہوا تو پہلے ڈھاکہ میں ظالم ترین پولیس افسر کو SP لگایا گیا۔ 25 مئی 1971 کو ہمارے دوست ہیں، بہت ہی زبردست صحافی ہیں، محترم ہیں، وجاہت مسعود صاحب، انہوں نے لکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اوریا مقبول جان نے ٹویٹ کیا ہے کہ مشرقی پاکستان کے صحافی تفضل مانک میاں نے لکھا ہے کہ 25 مارچ 1971 کو جب آرمی ایکشن شروع ہوا تو پہلے ڈھاکہ میں ظالم ترین پولیس افسر کو SP لگایا گیا۔ مجھے اوریا صاحب کی لا علمی پر حیرت ہے۔ تفضل مانک میاں کا انتقال 1 جون 1969 کو ہو گیا تھا، یعنی جس کا انتقال 1 جون 1971 کو ہو گیا تھا، 2 سال سے بھی زیادہ پہلے اوریا مقبول جان اس سے خبر منسوب کر رہے ہیں 1971 کی۔ یہ ہے ان کا ٹوٹل علم، یہ ہیں ان کے ٹوٹل سکالر،
یہ ہے یہ نام نہاد ارسطو، لیکن چونکہ فساد پھیلانا ہے بھائی، یہ جو فساد فی الارض والے لوگ ہیں نا، میں خود بڑا ڈیموکریٹک بندہ ہوں، میں خود بڑا پرو ڈیموکریٹک ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں یہ جناب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے پرسوں، کبھی کہتے ہیں یہ مشرقی پاکستان کی طرح یہ فلاں ٹوٹ رہا ہے، یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ سیاسی ہیں ہی نہیں، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد ٹولہ ہے۔ جو اس وقت ایک بندہ آتا تھا، میں اپنی پوری معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نے منع نہیں کیا حکومت کو، ٹھیک ہو گیا نا، کہ آپ اس کو گرفتار کریں یا اس کو گرفتار نہ کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو اور اپنی ذرا ٹانگوں میں طاقت پیدا کرو۔ یہ حکومت نے اگر اپنی ٹانگوں میں تک ایک کرتا ہے تو دوسرا خیر سے جو ہے نا اس کا پکڑ لیتا ہے بازو، ابھی نہیں اور یہ نہیں کرنا، اور دوسرا اتحادی ان کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ڈرنا ہے تو پھر کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کوئی معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیں، جب تک فسادیوں کو اندر نہیں کیا جائے گا، جب تک فسادیوں کو قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ کوئی تماشا ہے، ایک مقدمے میں آپ جاتے تھے، دوسرے میں آپ کو پکڑ کے اندر کر لیا جاتا تھا۔ میں اگر فساد پھیلاؤں گا، یہ حالت یہ ہے، ان کے تھنک ٹینکس کو ایک دن میں 3 ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ آپ یقین کریں، کوئی ہم سٹوری کرتے ہیں نا، یہ پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری کی، لوگ بار بار اس کا سورس پوچھ رہے تھے، میں نہیں بتا سکتا تھا، مجھے جس سورس نے بتایا میں اس کی نوکری ختم نہیں کر سکتا، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ اور لوگ بہانے سے کہ نقوی صاحب بتائیں تو صحیح، کو معلومات ہمیں تو دیں، یہ خبر آپ کے پاس کس طرح سے آئی ہے؟ بھائی بہت ہی اتھینٹک طریقے سے آئی ہے، میں بہت ہی ذمہ دار انداز میں، میں بہت وہمی قسم کا انسان ہوں، میں بہت ہی اس وہم کی حد تک احتیاط کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، میں اس سورس کی نوکری نہیں ختم کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے صحافی سورس نہیں بتاتا ہوتا، چیختے رہی ہیں میں نے سورس نہیں بتایا تو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھا کہ یار کاش کو ایسا طریقہ نکل آتا کہ ہم کسی کو بتاتے کہ یہ اس طریقے سے یہ میں نے سٹوری کی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ان کی بے شرمی پر کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، شیری مزاری نے پھر ٹویٹ کیا کہ دیکھو جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ بندہ کون ہے، انہوں نے محسن نقوی کا کہہ دیا، حالانکہ وہ حامد میر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ محسن نقوی نہیں ہے، یہ دوسرے صاحب ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ کوئی وکیل صاحب ہے کہ کون ہے، ان کا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ شیری مزاری جس کو تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ بھی ایک مہینے میں اسے 4 ٹویٹس جو ہے نا بے شرمی کی وجہ سے ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں، یہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے جب ایسٹ تیمور میں اس طرح کا یہ کچھ انتشار اور فساد اور ایسٹ تیمور میں گڑبڑ ہوئی تھی، شیری مزاری نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ریلیجن میکس دا ڈفرنس۔ ہم نے میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس وقت جو ہے نا ہم نے وہ آرٹیکل پڑھا تھا، میں یقین کریں میں نے داد دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی تھنک ٹینک ٹائپ بھی بندہ یا بندی ہو، کوئی بھی جو یہاں پہ یوتھیا یا یوتھنی بن جائے، وہ یہاں سے فارغ ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ یوتھیا چاہے ریڑھی والا ہے چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، دونوں برابر کے جاہل، برابر کے بے شرم ہوں گے۔ یہ جو فساد فی الارض پھیلانے والی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا، آج میں یوتھیوں کو بڑا کیٹیگوریکل بتا رہی ہوں، بھائی یوتھیوں، خان صاحب نااہل بھی ہونے جا رہے ہیں، گرفتار بھی ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی اپنی پارٹی پکڑ لو، کیونکہ خان صاحب نے جب گرفتار ہونا ہے، جب نااہل ہونا ہے، تو یہ پھر آپ اس طرح سے تو ووٹ کسی کو دیں گے نہیں کہ کل کو کوئی شاہ محمود قریشی ملتان کا پیر یا یہ جناب فواد چودھری یا کوئی اور بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک عجیب تماش بینی لگی ہے یہاں پر کہ ایک کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے، وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اتنی بدماشی ہے کہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ لگایا، وہ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہہ رہا ہے اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ بھائی آپ کی جرت اور آپ کی ہمت، اوقات کیا ہے کہ تم ایک آئینی وزیر اعلیٰ کو چلنے نہیں دو گے؟ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسرا، ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو جناب مبینہ طور پہ ہر اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں۔ وہ ایک کیس میں جایا کرتے تھے، ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر کے نیب اندر 6 مہینے اندر،
اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی عدالتیں بھی نہیں تھیں، سارے کے سارے نہ کوئی ادارے تھے، سب کے سب جیسے وہ شیدہ ٹلی کہتے ہیں سدو پی کے سوئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ حالت یہ ہے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ یہاں پہ حالت یہ او بھائی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام قطعاً نہیں آئے گا۔ اب آپ IMF کی شرائط مان رہے ہیں، اب آپ اس پیکج کو لے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پیکج لیں گے تبھی سعودیہ کے پیسے، تبھی کسی اور کے پیسے، چائنا کے پیسے، تبھی کوئی اور کوئی جو ہے نا، اس وجہ سے وہ آئیں گے تاکہ آپ فسکل ڈسپلن کا خیال کر کے ملک کو کی معاشی حالت کو ٹھیک کریں اور معیشت کو چلائیں۔ نہ ہی تو فی الحال مجھے کہیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جناب مارچ اپریل میں، مجھے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ یہ سن لو، ٹھیک ہو گیا نا، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ابھی فی الحال بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات، نہ ہی ہمیں کوئی، یہ کل کی بات ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں GDA کی، یعنی GDA کی ایک رکن اسمبلی نے کہا، GDA کے اپوزیشن ممبران نے، ادھر سے مولانا عبدالاکبر چترالی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، اور یہ وہ الیکشن جو اکتوبر میں ہونے ہیں وہ بھی 6 مہینے آگے ہو جائیں گے۔ گو کہ خرم دستگیر نے پنجاب خیبر پختونخوا والے الیکشن کو اپریل میں کہا ہے کہ نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں۔ وہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اس جملے کا بھی پتہ ہے، وہ میں پھر بتاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ سن لیں فی الحال کوئی چانس نہیں ہے۔ بھائی وزرائے اعلیٰ دونوں آ گئے، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اپنی کابینہ بنا رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اگر اتنے آپ چلتی، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے اپنی چلتی ہوئی حکومت ختم کی، حکومتیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور اسی طریقے سے اب وہ ادھم مچا کے بیٹھے ہیں کہ میری مرضی کا وزیر اعلیٰ لگاؤ۔ بھائی آپ نے اپنی مرضی کے وزیر اعلیٰ، دونوں وزرائے اعلیٰ کا ستیہ ناش کر دیا، ان سے حکومتیں توڑوا لیں، اور یہاں سے قومی اسمبلی میں بھی صفایا ہو گیا۔ تو اب کل پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے، جناب ہم وزیر اعلیٰ کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ آپ الیکشن کمیشن کے لگائے گئے وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں؟ کس اصول کے تحت اور کس قانون؟ پہلے تو آپ اچھل رہے تھے ان پر کوئی پلی بارگین کا، آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ پلی بارگین تھی ہی نہیں، وہ کوئی دوسرا چکر ہے، تو آپ کس طریقے سے ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو ایک سرونگ بیوروکریٹ کا نام دے دیا تھا۔ آپ کس طریقے سے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ آج چیمہ کا نام دیا، چلو ان کی کوئی ایفیلیشن ہے، اس طریقے سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ حسن عسکری رضوی صاحب لگے تھے، وہ بھی صحافی تھے اور وہ یوتھیا صحافی تھے، اور وہ اس سے پہلے آپ نکال کے ان کے پروگرام وہ سن لیں ذرا، وہ عمران خان کی شخصیت پرستی اور پوجا کر رہے تھے، اور اس کے دوران بھی اسی طریقے سے وہ پھر جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا تو وہ لگ سکتے ہیں، اور محسن نقوی نہیں لگ سکتا۔ اور میں کہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو وہ ڈنڈا کرانا چاہیے، جو بھی فسادی آئے سامنے سب کو پکڑ کے اندر کرے، سب کا علاج کرے۔ یہ چاہے وہ فواد چودھری ہو، چاہے وہ حماد اظہر ہو، چاہے اور کوئی فسادی ہو، سب کو جو بھی فساد کرتا ہے نا، ڈیموکریسی میں ہر کسی کا رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنا۔ بھائی نکلو باہر، آپ کے لیڈر پہ اگر بنی ہوئی ہے تو آپ نکلو باہر، کس نے منع کیا ہے؟ سڑکوں پہ آؤ، پرامن احتجاج کرو، جاؤ جہاں بھی جس بلڈنگ کے سامنے احتجاج کرنا ہے جاؤ۔ آپ جس طریقے سے یہ ادھم مچانا، یہ اسٹاک ایکسچینج کل چلی جائے گی، پرسوں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، فلاں، یہاں تک کہ باہر کے لوگوں کو خط لکھنا، IMF کو خط لکھنا پاکستان کو قرضہ نہ دیں۔ یہ پاکستان دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قوم دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم IMF کی شرائط میں مرکز کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بھائی IMF کا جو قرضہ آئے گا سارے کا سارا اسلام آباد میں لگ جانا ہے، وہ پنجاب میں بھی لگنا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی لگنا ہے، بلوچستان، سندھ، گلگت، کشمیر، ہر جگہ پہ لگنا ہے، وہ ہر جگہ پہ ہر جگہ قوم کی ترقی کے لیے لگنا ہے۔ وہ کوئی ادھر ہی اسلام آباد پہ لگ جانا ہے سارے کا سارا۔ انہوں نے لکھا ہے جناب ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ ان کو قرضہ نہ دیں۔ کبھی آپ آرمی چیف کے خلاف خط لکھ رہے ہیں سعودیہ کو، کبھی آپ ملک کے خلاف خط لکھ رہے ہیں IMF کو۔ یہ کوئی عجیب تماشا ہے کہ آپ نے ملک دشمنی کی ہوئی۔ ان جتنے بھی ملک دشمن فسادی ہیں،
جب تک ان کا قانونی اور آئینی علاج نہیں کیا جاتا الٹے کھڑے ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو بھی, اور بالکل الٹے کھڑے, وہ دن رات بیچارہ ایک کیا ہوا ہے انہوں نے. کبھی وہ قطر بیٹھے ہیں, کبھی یو اے بیٹھے ہیں, کبھی امریکہ بیٹھے ہیں, کبھی برطانیہ بیٹھے ہیں, دن رات. مجھے پتہ ہے ان کو پرابلم بھی ہے, وہ یقین کریں کہ ان کو کمر کی بہت شدید پرابلم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 19 گھنٹے 20 مجھے خود معلومات ہیں 20 گھنٹے تک. انہیں دوست منع کرتے ہیں یار آپ اتنا جاگیں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں کو مسئلہ ہو جائے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 20 گھنٹے تک وہ جاگ کے. دوسری طرف ایک بندہ اتنی محنت کرے, دوسری طرف فساد فی الارض پھیلانے والے اور پاکستان کے خلاف بیرون ملک وہ کبھی اقوام متحدہ خط لکھ رہے ہیں, کبھی IMF کو لکھ رہے ہیں. یہ صرف ابھی کسر باقی رہ گئی ہے کہ انہوں نے مودی کو نہیں لکھا, اور یہ لکھیں گے. اس طرح کے فسادیوں کا قانونی اور آئینی علاج ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.